ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وضو کے صرف 4 فرائض ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ وضو کے تقریباً 13 فرائض ہیں۔ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کا حکم صرف قرآن مجید کے اندر آئے تو وہی فرض ہوتی ہے چیز ہے، شاید اس لیے انہوں نے وضو کے فرائض جو ہیں وہ 4 بیان کیے ہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے اور اپنے نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ بھی لازمی طور پر مانا جائے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم فرضیت کے لیے ہوتا ہے، لازمی عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی فرضیت کے لیے ہے، لازمی عمل کے لیے ہے، الا یہ کہ کوئی اس کے مد مقابل دلیل مل جائے، کوئی قرینہ مل جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ فرضیت کے لیے نہیں ہے، وہ استحباب کے لیے ہے، بہتر عمل کرنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی دلیل مل جائے تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم جو ہے وہ فرضیت کے لیے ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے عمل کرنے والے کی نیت جو ہے وہ ہونی چاہیے، بلا نیت اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ نیت اگر ہوگی تو اس کی عبادت قبول ہوگی، نیت نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہے۔ اور پھر نیت بھی خالص ہونی چاہیے، نیت کے اندر بھی 2 نمبری نہ کرے بندہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرنی ہے، لیکن وہ نیت میں یہ رکھتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ بڑا عبادت گزار ہے، لوگ سمجھے بڑا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، حاجی صاحب ہیں، لوگ میرے اوپر اعتماد کریں گے، میرے ساتھ کاروبار کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ اس کی نیت میں شامل ہو گئی چیز تو پھر بھی اس کی عبادت جو ہے وہ ضائع چلی جائے گی، یعنی ریاکاری اس کو کہا جاتا ہے۔ تو نیت جو ہے وہ لازمی امر ہے، یہ ہے ایک پہلا فرض۔ کسی بھی عبادت کا، کسی بھی نیکی کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اس نیکی کرنے کے لیے بندہ جو ہے وہ نیت کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو اللہ کی عبادت کر اسی کے لیے دین کو خالص کرنے کی حالت، خالص نیت ہونی چاہیے انسان کی کہ صرف اور صرف اللہ کو ہی میں نے راضی کرنا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے ہی دین خالص ہے۔ اب یہ نیت ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے شاید کہ نیت جو ہے یہ زبان کے ساتھ ادا ہوتی ہے، نیت کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے، نیت جو ہے یہ فعل قلب ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت جو ہے یہ زبان کے ساتھ ادا نہیں ہوتی، اگر زبان کے ساتھ ادا کر لی جائے تو پھر وہ کلام ہوتی ہے، اس کو عربی زبان کے اندر کلام کہا جاتا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں کئی احباب نماز پڑھنے سے پہلے وہ پنجابی زبان میں یا اردو زبان میں جو ہے وہ نیت باندھنا شروع کر دیتے ہیں، 4 رکعت نماز فرض منہ قبلہ کی طرف اور پیچھے سے امام کے، یا جنازہ پڑھنے لگے ہیں تو پھر وہ نیت جو ہے باقاعدہ بتائی جاتی ہے۔ یہ کوئی نیت کسی حدیث کے اندر بھی نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ احباب سے پوچھے بھائی یہ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی نیت کسی کے اندر بھی نہیں آپ کو ملے گی، حتیٰ کہ کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی نہیں ملے گی۔ کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو عربی تھے،
وہ پنجابی میں کیسے نیت کر سکتے ہیں؟ کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اگر یہ نیت ہوتی تو یہ عربی زبان میں ہونی چاہیے تھی، جیسا کہ ساری نماز عربی کے اندر ہے، تو یہ پنجابی زبان کے اندر جو ہے نیت کرتے ہیں ہمارے دوست، یہ قطعاً جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، قطعاً ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ نیت جو ہے یہ فعل قلب ہے، نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بہت بڑے حنفی عالم دین گزرے ہیں ہندوستان کے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، فالنیت امر قلبی، صحیح بخاری کے ان کے دروس ہیں فیض الباری کے نام سے شائع ہوئے، تو انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ نیت جو ہے یہ امر قلبی ہے، دل کے معاملے کا نام۔ اگر کوئی بندہ اپنی دکان سے اٹھ کر، اپنے دفتر سے اٹھ کر، اپنے کاروبار سے اٹھ کر، اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد میں آ گیا ہے ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ظہر کی نماز کی نیت ہو چکی ہے، اسے نئے سرے سے آ کر قبلہ رخ ہو کر جو ہے وہ نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ جو ہے آ کر وضو کرنے کے لیے ٹوٹیوں پر بیٹھ گیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں وضو کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں، دل کے اندر وہ ارادہ باندھ چکا ہے، یہی اس کی نیت ہے۔ تو یہ نیت جو ہے یہ امر قلبی ہے، یہ زبان سے ادا کرنا جو ہے یہ قطعاً جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، صرف ایک عمل کے اندر ثابت ہے بس، حج یا عمرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھتے ہوئے یا عمرے کا احرام باندھتے ہوئے زبان سے بھی لفظ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لبیک حجن یا لبیک عمرتن۔ اگر کوئی بندہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو جب وہ احرام باندھے گا، میقات پر پہنچے گا، جیسے ہی اس نے تلبیہ شروع کرنا ہے، تلبیہ شروع کرنے سے پہلے وہ نیت کا اظہار کرے گا اپنی زبان سے، لبیک عمرتن، کہ یا اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اگر حج کا احرام باندھا ہے تو وہ کہے گا لبیک حجن، یا اللہ میں حج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اگر اس نے دونوں کا اکٹھا ہی احرام باندھا ہے، حج اور عمرے کا، حج قران کر رہا ہے، تو وہ یہ کہے گا لبیک حجن و عمرتن، یا اللہ میں حج اور عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ پھر اس کے بعد تلبیہ کہنا شروع کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف ایک موقع پر نیت کے الفاظ دہرانے کا ثبوت ملتا ہے، اور وہ حج اور عمرے کا موقع ہے بس۔ اس کے علاوہ اور کسی بھی عبادت کے اندر جو ہے یہ نیت کے الفاظ دہرانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لہٰذا جب آدمی گھر سے چل کر مسجد میں آ جاتا ہے اور ٹوٹیوں پر بیٹھ جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، تو اس کے دل کے اندر یہ ارادہ بن چکا ہے، اس کی نیت بن چکی ہے کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، تو یہی اس کی نیت ہے۔ تو یہ ہر نیکی کے لیے، ہر عبادت کے لیے نیت بنانا جو ہے یہ ضروری ہے، یہ پہلا فرض ہے، کسی بھی عبادت کا یہ پہلا فرض ہے۔ تو وضو کا ہمارا موضوع ہے، تو وضو کا یہ پہلا فرض ہوا کہ نیت جو ہے وہ انسان کے اندر، اس کے دل کا ارادہ جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا فرض وضو کا یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو آدمی وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، اس کا وضو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا ضروری ہے، وگرنہ اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ضروری ہوئی نا چیز، تو یہ دوسری چیز ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جو صرف 4 فرض سمجھے جاتے ہیں یہ نظریہ، وہ بھی فرض ہیں، وہ بھی شامل ہیں ان فرائض کے اندر، لیکن یہ تقریباً 13 فرائض جو ہیں یہ وضو کے بنتے ہیں۔ اس میں سے پہلا فرض نیت، دوسرا فرض وضو کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ لیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، کیونکہ اللہ کا نام لینا ہے نا، تو بسم اللہ بھی اللہ کا نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اللہ کا نام ہے، دونوں میں سے کوئی بھی جملہ پڑھ لیا جائے تو اس کا وضو جو ہے وہ ہو جائے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو آدمی وضو پر اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے، وضو کو درست قرار دلوانے کے لیے وضو سے پہلے اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ بسم اللہ اکیلا پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ تیسرا فرض وضو کا وہ ہے کلی کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔
وضو کرنے کے لیے کلی کرنے کا جو ہے یہ حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَزْمِزْ، جب تو وضو کرے تو کلی کر۔ فمزمز یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی اسی طرح فرضیت کے لیے ہوتا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ فرضیت کے لیے ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کو کلائیوں تک جو ہے یہ دھونا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو جو ہے وہ ایسے شروع کرتے تھے، پھر اس کے بعد کلی کرنی ہے، اور کلی کا جو ہے وہ حکم موجود ہے، لہذا کلی جو ہے یہ فرض ہوئی۔ چوتھا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ پانی جو ہے وہ چلو کے اندر لے کر جو ہے وہ ناک کے اندر چڑھانا، یہ چوتھا فرض ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ جو کلی والی حدیث ہے یہ سنن نبی داود کے اندر ہے، تیسرا فرض جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ چوتھا فرض یعنی ناک میں پانی چڑھانے والا یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنفِهِ مَاءً، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنے ناک کے اندر بھی پانی ڈالے۔ فَلْيَجْعَلْ یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور حکم جو ہے یہ فرضیت کے لیے ہوتا ہے۔ تو چوتھا فرض وضو کا یہ ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ اب ناک میں پانی چڑھانے کے متعلق جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وضاحت کی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ناک میں پانی چڑھانے کے لیے جو ہے وہ جو کلی کے لیے پانی لیا ہے وہی اس میں سے جو باقی بچ جاتا تھا وہ ناک میں چڑھا لیتے تھے، یہ بھی ثابت ہے۔ کلی کے لیے جو ہے وہ الگ پانی لیا، ناک کے لیے جو ہے وہ الگ پانی لیا، یہ دونوں طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی کی مزمزہ وستنشق من کفۃ واحدہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی ہتھیلی سے جو ہے وہ کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی چڑھا۔ ففعل ذلک ثلاثا، نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ جو ہے وہ ایسے کیا۔ تو کلی کے لیے الگ الگ جو ہے وہ پانی لینے والا مسئلہ بھی درست ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل بھی کیا ہے۔ التاریخ الکبیر لابن ابی خیثمہ رحمہ اللہ کی یہ حدیث کی کتاب ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حسن یہ حدیث ہے، قابل حجت یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ الگ پانی بھی لیا ہے۔ تو اگر کوئی ایک ہی چلو کے ساتھ جو ہے وہ کلی والا پانی بھی منہ میں لے لیتا اور باقی ماندہ پانی جو ہے وہ ناک میں چڑھا لیتا ہے، یہ بھی درست ہے، نبی علیہ السلام سے یہ بھی ملتا ہے۔ اور اگر کلی کے لیے الگ پانی لیتا ہے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے الگ لیتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں عمل ثابت ہیں۔ تو یہ چوتھا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی چڑھانے کے بعد 5واں فرض یہ ہے کہ ناک کو اچھے طریقے سے جاڑنا ہے، یہ بھی فرض ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْثُرْ، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی چڑھائے، ثُمَّ لْيَنْثُرْ، پھر ناک کو جاڑے۔ لینصر یہ بھی امر کا صیغہ ہے، حکم ہے یہ بھی، تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ یہ کام کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ناک میں پانی چڑھانا بھی ضروری ہے، اور ناک سے پانی کو خارج کرنا اور اچھے طریقے سے اس کی صفائی کرنا یہ بھی ضروری ہے، ناک کو جاڑنا بھی ضروری ہے۔ ناک کو جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ جاڑنا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے۔ نصر بیدہ الیسریٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناک کو جاڑا ہے بائیں ہاتھ کے ساتھ، یہ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو ناک کے اندر پانی جو ہے وہ چڑھانا ہے، پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ جو ہے آپ نے ناک سے پانی کو باہر نکالنا اور اچھے طریقے سے جو ہے صفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ناک میں پانی چڑھانے کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ضروری قرار دیا ہے کہ اچھے طریقے سے پانی جو ہے وہ چڑھایا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو یہ حکم دے رہے ہیں وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، ناک میں پانی چڑھانے کے اندر تو مبالغہ کر، الا یہ کہ تو روزے کی حالت میں، کیونکہ روزے کی حالت میں اگر کھینچ کر پانی جو ہے وہ اوپر لے جایا جائے گا تو وہ معدے میں اترنے کا اندیشہ ہے۔ روزے کی حالت میں ناک میں پانی جو ہے وہ مبالغے کے ساتھ نہیں چڑھانا، لیکن عام حالت میں، اور ہم وضو بھی عام حالت میں ہی زیادہ تر جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اس حالت میں ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا چاہیے، یہ حدیث سنن نبی داود کے اندر موجود ہے۔
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانے کا حکم دیا ہے۔ ساتواں فرض وہ ہے چہرہ دھونا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اس کا حکم موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی نماز کا تم ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو چہرے کو دھونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ پورا چہرہ جو ہے یہ دھوتے تھے، یہ ماتھے کے اوپر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر جو ہے یہ کانوں کے یہ شروع ہونے سے لے کر یہ ٹھوڈی کے نیچے تک، یہ حلق تک، یہ سارا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا چہرہ جو ہے یہ دھویا کرتے تھے۔ تو چہرے کو دھونا جو ہے یہ وضو کا ساتواں فرض ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اس کا حکم ہے فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نے نماز کا ارادہ کرنا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، وضو کرنا ہے، تو چہرے کو تم نے دھونا ہے۔ چہرے کو دھونے کے دوران جو ہے جب ہم نے چہرے پر پانی جو ہے وہ ڈالنا ہے، تو یہ جو آنکھوں کی دونوں سائڈیں ہیں، کانوں والی سائڈ بھی اور یہ ناک والی سائڈ جو ہے، ان دونوں کو بھی جو ہے ہم نے اپنی انگلی کے ساتھ جو ہے وہ ملنا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل تھا۔ چہرہ دھونا تو ضروری ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے دھونے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب پانی ڈالا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں، سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح الماکین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماکین کو جو ہے وہ صاف کیا کرتے تھے، ملا کرتے تھے۔ ماکین جو ہے یہ آنکھوں کی دونوں سائڈیں جو ہیں، ناک والی سائڈ اور یہ کانوں والی سائڈ جو ہے، یہ جو آنکھوں کی دونوں سائڈیں ہیں، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے دوران جو ہے وہ ایسے ملا کرتے تھے، ایسے جیسے ہم ایسے کر سکتے ہیں، تو یہ سنت کے اوپر جو ہے یہ عمل ہو جائے گا۔ یہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے۔ چہرہ دھونے کے ساتھ ساتھ جو ہے داڑھی کا خلال بھی کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے آپ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عثمان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث جو ہے حدیث مبارکہ یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو داڑھی کے لیے جو ہے وہ پانی لے کر جو ہے وہ داڑھی کے نیچے جو ہے، اگر داڑھی کسی کی گھنی ہے تو وہ چلو لے کر جو ہے وہ داڑھی کے نیچے کر کے جو ہے وہ ایسے داڑھی کا خلال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایسے پیچھے سے آگے ہاتھ لے جائے یا آگے سے پیچھے جو ہے وہ ہاتھ لے جائے، داڑھی کا خلال کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی وضو کے دوران داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا عمل بھی موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی موجود ہے۔ آٹھواں فرض، اچھا داڑھی کے خلال کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ضروری ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ جس کے اندر حکم آیا ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا ہے وہ روایت ضعیف ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل جو ہے وہ صحیح ہے، لہذا یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ثابت ہوتا ہے، فرض ثابت نہیں ہوتا۔ بہرحال کرنا ہے، سنت کا مطلب بھی یہی ہے کہ عمل تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن فرض کا معاملہ ذرا زیادہ پکا ہو جاتا ہے کہ وہ تو لازمی کرنا ہے نا، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا۔ تو آٹھواں فرض جو ہے بازوؤں کو کونیوں تک جو ہے وہ دھونا ہے۔ کونیوں تک دھونا جو ہے یہ فرض ہے۔ اگر اوپر تک کوئی دھونا چاہتا ہے، جیسا کہ پچھلے جمعے بھی یہ حدیث بیان ہوئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن میرے امتی جو ہیں وہ وضو والے اعضاء جو ہیں ان کے چمک رہے ہوں گے، یہ نشانی ہوگی میرے امتیوں کی، اور قیامت والے دن وہ آئیں گے تو جس کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی سفیدی کو، چمک کو زیادہ کرے، فلیفعل، تو وہ کر سکتا ہے۔ وہ اوپر تک اگر کوئی دھونا چاہتا ہے، کندھے تک اگر کوئی وضو کے اندر دھوئے گا تو ٹھیک ہے، اس کا پورا بازو جو ہے وہ قیامت والے دن چمکتا رہے گا۔ اور اگر کوئی کونیوں تک دھوتا ہے یہ تو لازمی ہے، کونیوں سمیت بازو دھونا یہ تو فرض ہے۔ اس کے اوپر والا معاملہ جو ہے وہ مستحب ہے، اگر کوئی دھونا چاہتا ہے، بہتر ہے، چاہتا ہے قیامت والے دن میرے پورے بازو چمک رہے ہوں، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو کونیوں تک بازوؤں کو دھونا اس کا قرآن مجید کے اندر حکم ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ تم نے بازوؤں کو دھونا ہے کونیوں تک۔ تو کونیاں بھی شامل ہیں یہ بازو دھونے کے اندر، تو کونیاں سمیت جو ہیں یہ بازو دھونا جو ہے یہ آٹھواں فرض ہے وضو کا۔
9واں فرض ہے انگلیوں کے اندر خلال کرنا، وہ ہاتھوں کی انگلیاں ہوں یا پاؤں کی انگلیاں ہوں۔ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، اپنی انگلیوں کا خلال کر۔ انگلیوں کا خلال کرنا بھی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، لہذا یہ بھی فرض ہے وضو کے اندر، یعنی یہ جو انگلیوں کے اندر یہ جو جگہ ہے اس کا جو ہے ہم نے خلال کرنا ہے، وہ پاؤں کی انگلیاں ہوں یا ہاتھوں کی انگلیاں ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے دوسری حدیث کے اندر جو کہ سنن ترمذی کے اندر، وَإِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ، جب تو وضو کرے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کر اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کر۔ تو یہ 9واں فرض ہے۔ 10واں فرض جو ہے وہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا جو ہے وہ مسح کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کا حکم موجود ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا آرڈر دیا ہے۔ تو سر کا مسح کرنا جو ہے یہ بھی فرض ہے، یہ لازم ہے۔ بعض احباب کا یہ کہنا ہے جی چوتھے حصے کا فرض ہے، باقی فرض نہیں ہے، تو یہ کسی حدیث کے اندر یہ فرق نہیں ہے کہ چوتھے حصے کا لازمی ہے باقی کا فرض نہیں ہے۔ پورے سر کا مسح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل کیا تھا، آپ نے اس آیت کے اوپر عمل ایسے کیا ہے کہ شروع جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسح شروع کرتے تھے، پیچھے الی القفا، گدی تک لے جاتے اور وہاں سے پھر آپ آگے جو ہے لے آتے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسح کیا کرتے تھے۔ تو پورے سر کا جو ہے وہ مسح کرنا ہے، یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ یہ نہیں کہ چوتھائی سر کا بس ایسے ہاتھ لگا لے تو آپ کا مسح ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے اوپر ایسے عمل کیا، آپ نے پورے سر کا مسح جو ہے وہ کیا۔ یہاں پر بعض احباب جو ہے وہ گردن کا مسح جو ہے وہ کرتے ہیں، تو گردن کے مسح کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے گردن کا مسح کرنا۔ سر کے مسح کے حوالے سے اگر تو سر ننگا ہے، کوئی پگڑی نہیں ڈالی ہوئی تو ٹھیک ہے، پورے سر کا مسح کر لیا جائے۔ اگر پگڑی ہے تو پگڑی کے اوپر جو ہے وہ 2 طریقے سے مسح ہو سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، وہ سر کے آگے جو ہے یہ ماتھا یہاں سر کے آگے سے شروع کیا آپ نے مسح اور پوری پگڑی کے اوپر جو ہے وہ مسح کیا ایسے ہی، یا آپ نے پگڑی کے اوپر ہی صرف مسح کیا ہے، وہ آگے ماتھے کے اوپر بھی آپ نے جو ہاتھ نہیں رکھا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں سر کا مسح کرنے کے۔ اگر سر ننگا ہے پھر تو پورے سر کے اوپر جو ہاتھ پھیرے جائیں گے، اگر سر کے اوپر پگڑی ہے، رومال رکھا ہوا ہے یا رومال جو ہے وہ باندھا ہوا ہے، نہیں اتارنا چاہتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی جو ہے وہ مسح کر لیا ہے، اس کے سمیت بھی پوری پگڑی کے اوپر مسح کر لیا جائے یا ماتھے کے اوپر بھی جو ہے اور پگڑی کے اوپر بھی، یہ طریقے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اسی طرح صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، یہ تینوں کتابوں کے اندر یعنی تینوں کے حوالے جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ 11واں جو ہے وہ کانوں کا جو ہے مسح کرنا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الاذنان من الراس، کان جو ہیں یہ سر کا حصہ ہے، جیسے سر کا مسح ضروری ہے ایسے ہی کانوں کا مسح جو ہے وہ ضروری ہے، کہ شہادت والی انگلی نبی علیہ السلام اندر ڈالتے تھے اور پھیرتے تھے اور انگوٹھوں کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے وہ مسح کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الاذنان من الراس، کانوں کا تعلق جو ہے وہ سر کے ساتھ ہے، تو جیسے سر کا مسح فرض ہے ایسے کانوں کا مسح بھی جو ہے وہ فرض ہوا۔ 12واں ہے فرض ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اس کا حکم ہے وارجلکم الی الکعبین، کہ ٹخنوں تک جو ہیں وہ پاؤں کو جو ہے وہ تم نے دھونا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے دھونے کا بھی واضح طور پر حکم دیا ہے اور فرمایا جس کا کوئی خشک رہ جاتا ہے کوئی حصہ، اس کے لیے آگ ہے، ویل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے طریقے سے دھونا جو ہے یہ ضروری ہے۔ یہ پچھلے جمعے بھی مسئلہ جو ہے وہ بیان ہو گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 13 نمبر جو ہے وہ پاؤں کی انگلیوں کا جو ہے وہ خلال شمار کیا گیا، لیکن وہ چونکہ پہلے بھی بیان ہو گیا ہے، تو یہ 12 اگر الگ الگ کر لیں گے ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اور پاؤں کی تو 13 بن جائیں گے، اگر دونوں کو اکٹھا کر لیں گے تو 12 فرض جو ہیں یہ بن جائیں گے۔ یہ ہے جی وضو کے فرائض، جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی 4 فرائض ہیں، یہ درست نہیں ہے، وہ بھی فرائض میں شامل ہیں، وہ خارج نہیں ہے کہ چہرہ دھونا، پاؤں دھونا، سر کا مسح کرنا اور اسی طرح جو ہے بازو کونیوں تک دھونا جی، جن کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، صرف یہی وضو کے فرائض ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ بھی فرائض ہیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا ہے وہ بھی فرائض ہیں، تقریباً 13 بنتے ہیں، الگ الگ شمار کریں گے 13 بن جائیں گے، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال اکٹھا کر لیں گے تو پھر وہ 12 بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔